اچھا، پہلے جیسے نہیں، بہت بہتر ہے۔ پہلے آپ کو کیا کیا مسئلہ ہوتا تھا بھلا؟ پہلے تو میں ادھر سے ادھر بھی نہیں جا سکتا تھا، اچھا سانس چلتا تھا، پھر کھڑا ہو جاتا پھر چلتا تھا، اچھا سانس چڑھتا تھا، یہاں درد ہوتا تھا، پھر یہاں درد، دونوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا سر جب یہ مجھے اٹیک ہوا تھا نا، سب سے پہلے میرے بازو حرکت چھوڑ گئے تھے۔ ابھی میرا بازو کا مسئلہ ہے کہ میں آگے جیسے مرضی لے جاؤں، لیکن پیچھے یہاں سے آگے بازو پیچھے نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے کھڑکی بند کی ہے تو میں چکر آنے شروع ہو گیا، میرا ایسے بازی بازو کے ساتھ ہاں تھوڑا پیچھے میں ادھر کر کے مارے نا، بس میں کہ ہوں مرن لگا، اتنی بری حالت میری، یہ نہیں کہ اتنے تک جھٹکا لگتا، ٹھیک ہے۔ یہ میرے نے بہت زیادہ اچھا، چلنے سے جو تکلیف ہوتی تھی، سانس پھولتا تھا، اس میں کتنے پرسنٹ آپ بہتری سمجھتے ہیں؟ تقریباً وہ 20% کا فرق ہے، 20% کا فرق ہے، باقی ٹھیک ٹھیک ہے۔ یعنی 20% آپ سمجھتے ہیں فرق پڑا ہے، باقی نہیں اچھا 80% فرق ہے، 80% فرق پڑا ہے، ہاں 20% نہیں، ٹھیک ہے۔ 20% ابھی باقی ہے، ہاں۔ ٹھیک ہے۔ وہ آپ بھی کو اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے کہ آپ کتنا ٹھیک ہو جائیں گے آپ؟ سر جی میں اتنا سفر کر کے آتا ہوں، بلکہ میں نے تو کہا تھا کہ آپ کے پاس جاؤں کوئی گفٹ لے کے جاؤں، پھر میں نے کہا ابھی نہیں، صحیح، ابھی کچھ دنوں کے بعد صحیح، مجھے تسلی ہے۔ سب سے بڑی بات مجھے میڈیسن فری ملتی ہے سر، گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے، گورنمنٹ سروینٹ ہوں میں، ایکس سروس مین ہوں، لیکن یہاں بھروسہ زیادہ ہے، یہاں بھروسہ زیادہ ہے، زیادہ، صحیح، بلکہ جو بھی میرے سے کوئی سوال جواب کرتا ہے نا، میں نے کہا میں بہاول نگر ڈاکٹر سے ٹھیک ہوں، لاہور والے سے نہیں۔ صحیح، لاہور شہر ہی آ رہا ہے، وہ کام کرتا ہے، اس کے پاس ہمارا ایک خاص و خاص آدمی عزیز ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کا فری چیک اپ کراتا ہوں، مجھے وہاں فرق، یہاں تک میں بہاول نگر یہاں تک آپ اللہ پہ سیٹسفائیڈ ہیں، ہاں اللہ پہ بھروسہ رکھیں؟ بہت بھروسہ ہے سر، بھروسہ تو میں بھروسہ کیا کہ میں 100% یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہاں سے جو بھی آرام زیادہ آیا نا، جی جی، ہو سکتا ہے اس دوائی سے بھی فرق ہے، لیکن امان میرا ادھر ہے، صحیح، کیونکہ ان دوائیوں سے مجھے پہلے میں نے شروع میں کھائی ہیں، ٹھیک ہے بچ گیا ہوں، لیکن فرق نہیں سی پڑا۔ اب کتنا ہو گیا آپ کو میرے ساتھ چلتے ہوئے ٹائم؟ میرے خیال میں آیا ہوں 4 وزٹ ہو گئی؟ مارچ مہینے میں، ابھی 3 مہینے سے کچھ 3 مہینے سے کچھ ٹائم ہو گیا، کچھ ٹائم ہو گیا، صحیح، 2.5 مہینے کا کہا تھا آپ نے، لیکن 3 مہینے کچھ ہوئے، کچھ لیکن وہ 3 مہینے کا مجھے فرق مجھے نا بہت، حالانکہ یہ ہر کوئی کہتا ہے، ڈراتے بھی ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں یار یہ مت کرو، ایسے مت کرو، آپ دل کے مریض ہیں، میں کہ نہیں یار مجھے 100% فائدہ ہے۔ دیکھیں موت کا تو اپنا ایک وقت مقرر ہے، اس کو تو بہت ہم آگے سے پیچھے ڈرتے نہیں ہی نہیں میں سر، بس اللہ تعالیٰ کی بڑی باقی انشاءاللہ آپ کی صحت اس دفعہ اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ، باقی 20% تھوڑا سا میں چلتا ہوں نا کھانا کھانے کے بعد، پھر سانس یہاں یہ اور بھی یہاں اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اگر کوئی حرکت کرتا ہوں نا، ابھی میں سر حقیقت میں یہ بتاتا ہوں کہ جب تک یہ میرا بازو نہیں نا ٹھیک ہو گیا، یہ نہیں ہوگا مجھے، کیونکہ پہلے بھی میرا یہ مسئلہ بنا تھا، یہ بازو کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ یہ بازو پہلے میرا حرکت کرنا آگے جاتا تھا، پیچھے نہیں جاتا تھا، اس کے بعد میں نے کافی میڈیسن لی ہے، کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، وہ بھی میں نے دیسی حکمتی استعمال کی ہے، بہتر ہو گیا، لیکن یہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ ابھی یہ جو ہے نا یہ نہیں، آج میں نے کھڑکی بند کی، میں نے ایک رویا نا، زندگی میں نہیں رویا ہوں، لیکن آج دل کرتا تھا کہ میں مر گیا ہوں، چکر بھی آنے شروع ہو گئے اس بازو کے درد کو، اس بار ایسے کھڑکی میں نے غلطی سے نا پیچھے کر کے بند کی ہے، سیٹ سے باہر نکل کے، میں نے کوئی چیز لینی تھی، شاپ پہ جانا تھا، صبح جیسے میں کہتا ہوں میں دوڑ لگاؤں، صحیح دوڑ لگاتے ہیں، یعنی کہ بھاگنے، دل کرتا کہ میں دوڑ لگاؤں، صحیح، ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی یعنی کھانا کھا کے زیادہ تیز چلیں تو پھر درد ہوتا ہے، ادر ویسے زیادہ تیز چلیں تو پھر نہیں ہوتا، پھر نہیں، ٹھیک، انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ باقی بھی کام کریں۔ بھروسہ سر میں نے بہت کیا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک، پیراگون سٹی، بالمقابل گیٹ نمبر 2، مین برکی روڈ، لاہور، اور اختر کلاسیکل ہومیوپیتھک کیئر سینٹر، بہاول نگر، مین چشتیاں روڈ، بہاول نگر کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. آج جو میں نے آپ کے ساتھ کیس شیئر کیا ہے، یہ ایک ہارٹ پیشنٹ کا کیس ہے، دل کے مریض کا کیس ہے. اس کے دل کے اندر پرابلم یہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو رہتا تھا، اور اس کو 2 دفعہ پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، اور اس کے دل کی جو لچک ہے، جیسے لاسٹک کے اندر لچک ہوتی ہے، وہ ختم ہو چکی تھی. سگریٹ نوشی بہت زیادہ کرتا تھا اور ہارڈ ورکر تھا. کھانا پینا بھی اس کا بہت زیادہ تھا ماشاءاللہ سے. تو اس کو جب دوسری دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا تو یہ CMH میں رہا، ایڈمٹ رہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کوئی بائی پاس نہیں ہے، بس دوائی سے جتنے دن گزارا ہو سکتا ہے کریں. تو اس میں اس کے چکر اور اس کی طبیعت کافی خراب تھی دوائی کھاتے ہوئے بھی. تو الحمدللہ جب یہ میرے پاس پہنچا، کسی کے کہنے پر، کسی کے بتانے پر، یعنی ایک پیشنٹ تھا جو مجھ سے دوائی لے رہے تھے، انہوں نے اس کو بتایا، وہ آیا. پھر ہم نے اس کا ہومیوپیتھک دوا کے ذریعے ٹریٹمنٹ شروع کیا. پہلے مہینے میں تو کوئی خاص فرق نہیں آیا، لیکن دوسرے میں کچھ بہتر ہوا، تیسرے میں بہتر ہوا، پھر الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا. اب کوئی میڈیسن نہیں لے رہا، اور اس کو چکر آنا بھی بند ہو گئے، اور گھبراہٹ بھی ختم ہو گئی، اور چلنے سے جو درد ہوتا تھا، سانس پھولتا تھا، وہ بھی بہتر ہو گیا. اور اس کے علاوہ اس کے جو بازو میں، سینے میں درد رہتا تھا شدید قسم کا، وہ بھی ختم ہو گیا. اب وہ الحمدللہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، چل پھر بھی لیتا ہے، گھر کے کام کاج بھی کر لیتا ہے. تو یہ سارا کا سارا اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت سے ہومیوپیتھک دوا کے ذریعے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہومیوپیتھک دوا کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ مریض کو پرماننٹلی، مستقل طور پر، دائمی طور پر ٹھیک کر دیتی ہے. یہاں میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ ہوتا کیا ہے کہ جو ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتے ہیں، جو ٹیسٹ رپورٹ میں مثبت ہو جاتی ہے اس کی کچھ بیماری، تو اس کو پرماننٹلی کیور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ریلیف دیا جا سکتا ہے، سکون دیا جا سکتا ہے، یا وہ اسی پیتھولوجیکلی چینج کے اندر ایک نارملی، ایک بہترین، ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. تو اس کا جو BP ہے وہ اب الحمدللہ کبھی 100 پہ چلا جاتا ہے، کبھی 90 پہ. تو اس سے کم رہنے کی وجہ سے بھی اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا کام، سارے کام مکمل طور پر صحیح طریقے سے سر انجام دے رہا ہے. تو یہ سارے کا سارا ہومیوپیتھک دوا سے ہوا. آپ سے کیس شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے، مطمئن ہوں گے کہ ہومیوپیتھک کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس میں دعاؤں سے جان چھوٹ جاتی ہے. انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھی، نارملی اور بغیر دوائی کے زندگی گزار سکتا ہے. تو اس لیے اس ویڈیو کا شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ دیکھیں گے، آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے، مطمئن ہوں گے، تو آپ ہومیوپیتھک علاج کی طرف آئیں گے. ہومیوپیتھی کے اندر کوئی بھی اتنا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ہاں البتہ ڈاکٹر جو ہے وہ پڑھا لکھا، سمجھدار، سنگر MD پر پریکٹس کرنے والا ہو، اور کم سے کم دعا دینے والا ہو، اچھا ہو، وہ آپ کو پرماننٹلی کیور کر سکتا ہے. جو آپ کو کمبینیشن دے گا، 3 4 5 دوائیاں دے گا، وہ آپ کو ریلیف تو دے گا لیکن پرماننٹلی کیور نہیں کر سکے گا. تو اس کے اندر یہ تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور ایک اچھے ہومیوپیتھ سے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. اس سے انشاءاللہ آپ کو پرماننٹلی شفا مل سکتی ہے. آپ مستقل طور پر، دائمی طور پر ٹھیک ہو سکتے ہیں.
تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے جو دل کے مرض کے اندر مبتلا ہے وہ اس کو دیکھیں اور اپنا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کروائیں اور پرماننٹلی ٹھیک ہو جائیں اور دوائیوں سے ان کی زبان چھوٹ جائے. تو وہ جو دعائیں کرے گا اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. تو اس لیے اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ.